یہ بتائیں فواد صاحب، آپ کیونکہ لندن کا ذکر کر رہے تھے، یہ ایک میں ابھی یہی بات کر رہا تھا پروگرام کے شروع میں کہ لندن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو کلوجر نہیں دے پا رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز میاں نواز شریف، چاہے وہ آپ کے اوپر بنے کیسز ہوں، چاہے وہ آپ کی سیاست ہو، چاہے آپ کی یو ٹرنز ہوں، آپ کی ڈیلیں ہوں، یا 8 فروری کا الیکشن ہو، کلوجر نہ دینے کی وجہ سے یہ غصہ نکل رہا ہے. آپ ان کو مطمئن نہیں کر پا رہے. ایسا ہی ہے اور اس میں دیکھیں نا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ تلخیاں جتنی بڑھا دی ہیں اس کے نتیجے میں اب دیکھیں اس کا وہ سلوشن کیا کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب وہ مظاہرہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کا سلوشن یہ کرتے ہیں کہ آپ جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے گھروں میں گئے. آپ نے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس لڑکے نے بتایا کہ اس کی بہن کو اٹھا لیا گیا اور تھانے لے کے چلے گئے، اس کے پورے خاندان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا گیا. اس کے بعد ایک دوسری جو خاتون تھی آئی تھنک سارا میر، ان کی والدہ جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، ان کا گھر توڑ دیا گیا، لوگوں کے آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. اب دیکھیں یہ آپ کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ یہ 15 دن رہ جائے گا، مہینہ رہ جائے گا. جو ایک خوف ہوتا ہے نا، انسان کی نفسیات کے خلاف ہے کہ وہ مستقل خوف میں رہے، خوف سے باہر آنا ہوتا ہے انسان نے. اب جب مہینے بعد یہ لوگ اس خوف سے باہر آئیں گے تو اس کا وہ رد عمل اس سے کہیں خوفناک دیں گے جتنا ابھی آپ نے دیکھا ہے. آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ٹمپریچر کو نیچے لائیں، آپ لوگوں کی جو اس وقت خدشات اور جو چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کریں اور چیزوں کو ٹمپریچرز کو نیچے لے کے آئیں، آپ اپنے اقدامات سے ان کو بڑھا رہے ہیں. اور یہ بھی لیکن فواد صاحب، ہمارا تو پاکستان کا پرانا طریقہ ہے نا، مسئلہ حل کرنے کی بجائے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نظام ٹھیک کریں، الیکشن فیئر ہو یا کسی کو غلط سزائیں نہ ہو، ہم کہتے ہیں اس کو سزا بھی غلط دینی ہے، الیکشن بھی چوری کرنا اور ساتھ میں اس کے پیچھے چلنے والوں کو پھینٹا بھی لگانا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم اس جگہ پہ آگے کھڑا ہو گیا. نہیں، دوسرا دیکھیں نا، یہ جو پھینٹا لگانے والا کام ہے نا، دیکھیں یہ بھی ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی نہ ہو اور پاپولیشن چھوٹی ہو. ہم دبئی نہیں ہیں، ہم سنگاپور نہیں ہیں، ہم برما نہیں ہیں، ہم نارتھ کوریا نہیں ہیں. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جہاں پہ ڈائیورسٹی ہے، لوگوں کی قومیتیں علیحدہ ہیں، لوگوں کی باتیں علیحدہ ہیں، زبانیں علیحدہ ہیں، لہجے علیحدہ ہیں، ایشوز علیحدہ ہیں. ہاں، تو یہ چلانا ہم چاہ رہے ہیں اس طرح کی پاپولیشن اور چھوٹی اور جہاں پہ ڈائیورسٹی نہ ہو، اور چلا ہم پاکستان رہے ہیں. سو پاکستان میں تو الٹیمیٹلی آپ کو سارے پوائنٹ آف ویوز کو، جس طرح میں نے کہا نا پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ٹیک آل نہیں ہے، وہ ٹیک آل جو ہے وہ یہاں پہ جو حکمران ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ٹیک آل نہیں ہے، اپوزیشن کو بھی سمجھنا پڑے گا ٹیک آل نہیں ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ وی کین بلڈ اے نیو سسٹم بیسڈ آن جسٹس اور اپنے کانسٹیٹیوشن کے پرنسپلز کے مطابق. یہ بات آپ کی اچھی ہے. آخر میں بتائیں فواد صاحب، پی ٹی آئی کے لیے کامیابی کا پیمانہ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ یہ جو ابھی 24 کو یہ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ کیا یہ صرف اسلام آباد کی طرف ہوگا یا پورے ملک میں ہوگا، اور اس کا کامیابی کا پیمانہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ پیمانہ میرے نزدیک تو یہی ہوگا کہ جو بلڈ اپ ہوتا ہے اس کا، یہ 24 سے پہلے کامیاب ہو جانا چاہیے اصولی طور کے اوپر. کیونکہ حکومت کا ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے، حکومت رد عمل بڑی پہلے شروع کر دیتی ہے، اور اگر ابھی بھی حکومت جو ہے وہ 2-3 دن میں یہ رد عمل شروع کرتی ہے اور 22-23 تک پاکستان پورا جو ہے وہ کنٹینروں سے بھر جاتا ہے، گرفتاریوں میں آ جاتا ہے، اور ایک ہلچل اور ایک لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جنگی ماحول بن جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اگر 22-23 تک یہ ہو جاتا ہے اور پھر 24 کو یہ زیادہ لوگ بھی نہیں، میرے خیال میں تو 50-60 ہزار لاکھ آدمی بہت ہوتا ہے، کہنے کی باتیں ہوتی ہیں لاکھوں لوگ آئیں گے تو یہ ہوگا. لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تو چند ہزار لوگ، 50-60 ہزار لوگ بھی اگر اسلام آباد میں آ جاتے ہیں تو آئی تھنک حکومت اس دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. البتہ پھر میں یہ کہوں گا کہ آئی وش کہ الائنس جو ہے اس کے اوپر توجہ دی ہوتی اور الائنس کی یہ کال ہوتی تو تھنگز وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرنٹ. زیادہ پریشر ہوتا. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہم سے گفتگو. ایک بریک لیتے ہیں.